نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے ملن کی راہیں، یہ ہماری سیریز چل رہی ہے اور اس سیریز کا پہلا لیکچر لفظ رب کا مفہوم جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے یہ جانا کہ اللہ ذالکم اللہ ربکم، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، انی انا اللہ رب العالمین، اور میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب۔ اللہ ہمارا رب ہے، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ لفظ جو اللہ ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، وہ ایک جامع صفات، بہت ساری صفات، تمام صفات سب کی سب میرے رب میں موجود ہیں۔ اور جب اللہ کا بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اور وہ اس کی جس صفت سے اس کو پہچانتا ہے، پھر اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا۔ ایک صحابی جو ہے، ان کا یہاں پر ہمیں واقعہ یاد آتا ہے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی اور قیامت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ اس نے کہا پھر تو میں بخشا گیا۔ آپ نے فرمایا بے شک۔ اس صحابی نے فرمایا اللہ کریم ہے، کریم کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پر فتح پا لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے جانے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ واقعتاً بخشا گیا؟ آپ نے فرمایا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب ہم اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اس کی کریمی، اس کی رحیمی، اس کے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو جاتا ہے، اور جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یہی ایمان والوں کے درجے ہیں، بتدریج یہ مراحل جو ہیں یہ ایمان والے طے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ نہ دعا کو رد کرتا ہے، میرا رب نہ معافی کو رد کرتا ہے، اور نہ اللہ ان قدموں کو خالی لوٹاتا ہے، خالی دامن رہنے دیتا ہے جو اس کی جانب بڑھتے ہیں، جو اس کو پانا چاہتے ہیں، جو اس کا قرب پانا چاہتے ہیں، جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو قرآن جو ہے جب جب ہم پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب کا جو تعارف ہے وہ ہر آیت میں ایک نئے انداز میں قرآن جو ہے وہ کرواتا ہے۔ اور اب تک ہم نے جو پچھلے لیکچر میں رب کے تصور کو سمجھا، قرآن کی آیات کی روشنی میں سمجھا کہ ہمارا رب کیسا ہے، ہمارا اور ہمارے رب کا کیا تعلق ہے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا رب ایک ایسا وجود ہے، ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے اندر ہی کہیں کنیکٹڈ ہے۔ اس سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ہی اترنا پڑتا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کے اندر اترنے کا یہ سفر جو ہے اسے ہم کہتے ہیں خود آگہی کا سفر، اپنی شناخت کا سفر، اور اپنی ذات کی پہچان کا سفر۔ یہ سفر میں نے اور آپ نے مل کر ہم نے طے کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، رب سے ملن کی راہیں۔ اس سیریز میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس رستے پر جو لوگ چلتے ہیں یا جو لوگ چلنا چاہتے ہیں، ان کو کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس رستے کی جو پرپیچ گھاٹیاں ہیں ان میں سے ہم نے کیسے گزرنا ہے، اور جو لوگ گزرے ہیں ہم سے پہلے، انہوں نے اپنی جو سفر کی روداد ہے ہم تک جو پہنچی، ہم اس سے بھی کچھ نہ کچھ روشنی لیں گے۔ صوفیہ کرام یقیناً انہوں نے یہ سفر طے کیا، اور پھر انہوں نے اپنے اس سفر کی روداد جو ہے وہ اشعار
میں اشعار میں بیان کی ہے. وہ بھی گاہے بگاہے ہمیں بہت ساری جو راز کی باتیں ہیں وہ اشعار و کنایوں میں اپنی صوفیانہ شاعری میں بتاتے رہتے ہیں، اور بہت سارے راز جو ہیں انہوں نے جو کھولنے والے بھی نہیں ہیں وہ انہوں نے اپنی شاعری میں کھول دیے ہیں. تو ہم اس سفر میں صوفیہ کرام کی شاعری سے بھی کچھ نہ کچھ رہنمائی لیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اس سفر کا جو تعین ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ سفر جو ہے یہ بڑا دل فریب سفر ہے، بڑا خوبصورت سفر ہے، بڑا حیران کر دینے والا سفر ہے، اور بڑا رلا دینے والا سفر ہے. یہ آرزو، یہ تمنا جب دل میں پیدا ہو جائے کہ میرا رب کہاں ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس رب کو ڈھونڈنے، اس کی کھوج لگانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. ہم اگر سوچیں تو ہم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے گزار دیا. شادی، گھر، بچے، تعلیم، کیریئر، مسلسل جدوجہد جب سے انسان ہوش سنبھالتا ہے اس کو ٹارگٹ دے دیے جاتے ہیں. اس کا معاشرہ، اس کے گھر والے، اس کا نظام تعلیم اس کو ٹارگٹ دیتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے. اب وہ پھنسا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر جو چلتا ہے، جو بیک گراؤنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے، وہ انسان جو ہے خود ہی اس پر گواہ ہوتا ہے. وہ کسی کو، کچھ لوگ شیئر کرتے ہیں، ایسے دوست کسی کو مل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ باتیں شیئر بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ کا سفر جو ہے یہ مسلسل جاری رہتا ہے، جو زندگی کی ذمہ داریاں ادا کرتے کرتے کبھی بھی دم نہیں توڑتا، وہ جاری رہتا ہے. پھر جو ہی زندگی تھوڑا سا انہیں وقت دیتی ہے، کچھ لمحے انہیں سستانے کے لیے ملتے ہیں، تو وہ پھر سے اس کھوج میں نکل پڑتے ہیں. اگر نارمل سب کچھ چل رہا ہے، زندگی بڑی اچھی چل رہی ہے، اور ہم ہر کوشش کے بعد اگلی کوشش، ہر کامیابی کے بعد اگلی کامیابی کے لیے برسرے پیکار ہیں، اور زندگی بہت مزے ہیں، تو یہ جو سفر ہے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بظاہر 5 نمازیں پڑھ لیں اور دین کے فرائض کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا، اور اپنی ساری کی ساری ذمہ داریاں جو زندگی نے ان کو ٹارگٹ دیے انہوں نے بڑے اچھے سے اچیو کیے، اور ایک پرسکون سی زندگی گزار کے وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ان کی بے قراری ختم نہیں ہوتی، وہ بے قرار رہتے ہیں، وہ بے چین رہتے ہیں، ان کچھ کمی ہوتی ہے. اور آج جب کہ بہت زیادہ اویئرنیس کا دور ہے، تو آج کہا جاتا ہے کہ جی نفسیاتی بیماری ہے، ان کو پرابلم ہے، ان کو ADHD ہے، ان کو بائی پولر ہو گیا، ان کو ٹریٹمنٹ کروائیں، ان کا ذہن کیوں نہیں پرسکون. وہ کہتے ہیں ہمارے دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگتے ہیں. تو یہ پھر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، میڈیسن، ٹریٹمنٹ، کاؤنسلنگ، مطلب یہ بھی ایک طرف ایک سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن در حقیقت یہ جو اندر کی بے قراری ہے، یہ جو اندر کی بے چینی ہے، یہ کیوں ہے؟ آج جب ہم خود آگہی کے سفر پر نکلیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پریشانی، اندر کی بے قراری، اندر کی بے چینی، یہ صرف میرے اندر ہی نہیں ہے، ایسے تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسی انگزائٹی کا شکار ہیں، جو اسی پریشانی کا شکار ہیں. تو پھر دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو پڑھنے لگتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے بارے میں جاننے لگتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ، ان کی سوچیں کچھ مختلف ہیں، اور زندگی کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری سٹرگل جو ہے وہ ظاہری جو زندگی ہے اس کی گتھیاں سلجھانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ گتھیاں
ایک طرف تو وقت اور لمحے جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، زندگی بڑی سیٹلڈ ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف اندر جو توڑ پھوڑ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اپنی تنہائیوں میں اس الجھے ہوئے ریشمی گچھے کا کوئی نہ کوئی سرا تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی سرا تلاش ہو جائے، اور اس کے لیے پھر کیا ہے کہ سم ٹائم اس انگزائٹی سے، اس بے قراری سے نکلنے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ وظائف کا سہارا لیتے ہیں اور چلے کاٹنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ مرشد ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، اور ہر کوئی یعنی ہر کسی کی کہانی مختلف ہے، جتنے لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے ہمیں مختلف باتیں ملیں گی، مختلف کہانیاں ملیں گی، اور اسی شور میں ہمیں کہیں بابا بلے شاہ کی آواز سنائی دے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون، بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دی ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں بھید مذہب دا پایا، نہ میں آدم حوا جایا، بلیا کی جانا میں کون۔ تو بابا بلے شاہ جو ہے ان کے صوفیانہ کلام میں ہمیں بڑے اشارے ملتے ہیں، بڑی باتیں ملتی ہیں جو ہمیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں جب ساری کی ساری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، اس کے باوجود دل کے اندر کچھ بے قراری ہے، کچھ رب کو پا لینے کی چاہت ہے، وہ چاہت جو ہے کبھی ہمیں وظائف کی طرف لے گئی، کبھی ہمیں عبادات کی کثرت کی طرف لے گئی، کبھی ہمیں کسی نہ کسی پیر کی تلاش میں ہم نکل کھڑے ہوئے، تو وہ تلاش جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ رہتی ہے، وہ موجود رہتی ہے، اور اس پہچان کو، اس آواز کو جو ہمارے اندر مسلسل اٹھ رہی ہوتی ہے، اس آواز کو سننا اور اس آواز کی جو پکار ہے اس پکار کو جواب دینا، یا اس پکار جو وہ تڑپ ہے، اس کا جو کلپنا ہے اس کو سکون دینا، یہ کیسے میسر ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ اس کا جواب جو ہے یہی تلاش کرنا، اس کے جواب تک پہنچنا، یہی خداگہی کا سفر ہے، یہی اسی کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں دو دنیاؤں میں جی رہے ہوتے ہیں، ایک ظاہر کی دنیا ہوتی ہے جس میں وہ بڑے اچھے ایک ظاہر کی دنیا میں وہ ایک بڑی اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، ان کے اندر کی جو ایک بے قراری ہے وہ کیا ہے، اور اس کا جواب کہیں نہیں ملتا، جتنا بھی بھاگ لیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر میڈیسن پہ لگا دیں گے اور سیشن لینے لگ جائیں گے، لیکن قرار نہیں ملے گا، تو اس کا قرار کہاں سے ملے گا؟ میرے رب نے کہہ دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اور صرف جو دلوں کا اطمینان ہے وہ میرے ذکر میں ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ رب کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، لیکن جانے بنا، پہچانے بنا ذکر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ذکر سے اگر ہم صحیح معنوں میں مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں رب کو جاننا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی ذات کو جاننا ہے، یہ دونوں باتیں بڑی لازم و ملزوم ہیں، اور پھر اس کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں، مختلف فلاسفرز کو پڑھتے ہیں، اسلامک فلاسفی کو پڑھتے ہیں، اسلامک اسکالرز کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے تو بہت سارے لوگ اور بھی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ جو اسی طرح کی کسی راہ گزر کے متلاشی تھے، اور پھر انہوں نے وہ راہ ڈھونڈ لی، اور پھر انہوں نے اس راہ پر اپنا سفر کامیابی کے ساتھ طے کر لیا۔ تو اس خداگہی کے سفر کو شروع
ہونے سے پہلے جو باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں اور ہمارے اندر بھی ایک ایسی ہی تلاش ہر وقت سرگرداں رہتی ہے، کچھ ایسا ہی جوار بھاٹا ہمارے من کے اندر بھی ابلتا رہتا ہے جو دنیا کا ہر نعمت ہمیں مل جانے کے باوجود بھی ہمارا دل اندر سے خالی ہے، اندر سے بے قرار ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں ہمارا رب چاہیے، ہمیں ہمارا رب چاہیے تو ہم رب کو ڈھونڈنے جب نکلے تو اس کے لیے ہمیں کچھ معلومات بھی چاہیے نا۔ تو وہ جو معلومات ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ گوشہ نور کے اس پلیٹ فارم پر رب سے ملن کی راہیں کی یہ جو سیریز ہم نے شروع کی ہے، اس سیریز میں ہم وہ تمام کے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ کور کر سکیں کہ اس سفر پر جب ہم نکلیں گے تو ہمیں ہمارا زاد راہ کیا ہوگا، اور اس سفر پر نکلنے سے پہلے ہمارا کانسیپٹ کس طرح سے کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ ہے نا کہ جو بھی آپ نے سفر کرنا ہے اس سفر کے جو پرانے مسافر ہیں ان کی میت اختیار کر لو۔ تو جب ہم ان کی میت اختیار کریں گے، چونکہ وہ پرانے مسافر ہیں، وہ پہلے بھی سے راہ گزر پر چلے ہوئے ہیں، تو وہ پھر ہمیں سفر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو انہی جو پرانے مسافر ہیں اس سفر کے، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، تو انہوں نے جو باتیں اس سفر کے بارے میں کہیں ان کو میں نے یہاں کچھ پوائنٹس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی کہ اس سفر پر نکلنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خود سے اس سفر پر نہیں نکلا۔ خود آگہی کا یہ سفر جو ہم شروع کرتے ہیں، ہم رب سے ملن کا جو سفر ہے، رب کو پانے کی جو تگودو ہمارے اندر اٹھی ہے، جب ہم اس پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے اپنے رب کو پا لینا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا، تو سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرا اپنا فیصلہ نہیں تھا، یہ تلاش اس کو اس کے رب نے ہی دی ہے۔ یہ رستہ اخلاص کا رستہ ہے، جس کو رب چاہتا ہے اسی کو اپنی طلب دے دیتا ہے، اور جس کو اللہ طلب دے دیتا ہے پھر اس کے دل میں نفاق جو ہے نا اس کی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کا جو نفاق ہے پھر وہ چیک کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں دھوکہ فریب نہیں چل سکتا۔ اگر اس سفر میں اخلاص نہیں ہے، طلب خالص نہیں ہے، تو کوئی کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اپنی خواہش نفس آپ کو ایسے گھن چکر میں ڈال دے گی کہ ساری زندگی بھی گھومتے چلے جائیں، جتنے وظائف جتنی چلے بھی کر لیں، رب نہیں ملے گا۔ رب جو ہے یہ صرف اور صرف یہ رب کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور یعنی سپر پاور، سپریم، سب سے اوپر، اور جو سب سے بلند، سب سے بڑا، سب سے اوپر ہو، اس کو پانے کی جو طلب ہے وہ بھی ہماری ذات میں، جب ہم اپنی ذات میں پریورٹیز طے کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں اگر کہیں نچلے نمبر پر آئے گی، یعنی میرا پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ پیسے کمانا ہے، دوسرا ٹارگٹ جو ہے میرا وہ اپنے بچے ہیں، اور تیسرا ٹارگٹ میرا رب ہے، پھر رب نہیں ملے گا، پھر نہیں ملے گا، جتنا بھی گھوم لیں، جتنے بھی وظیفے کریں، رب نہیں ملے گا۔ یہ جو طلب ہے یہ سب سے اوپر لے کے جانی پڑے گی، اس کے لیے سارے رشتے، ساری خواہشات اور زندگی کے تمام ٹارگٹس نیچے رکھنے پڑیں گے۔ سب سے اوپر رب کو پانے کی طلب، جب یہ سب سے اوپر آئے گی تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ رب نہ ملے، پھر مل جاتا ہے رب۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے، یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ رب کو پانے کے لیے رب کو پانے کی طلب سب سے اوپر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو عبادات کر کے ہم جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن وہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمیں شاید نہ مل سکے۔ اور رب کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے ہم نے یہ جانا کہ سب سے جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے، وہ اخلاص ہے، خلوص نیت۔ اس میں کہیں بھی اگر اخلاص میں کوئی کمی رہ گئی، مطلب کہ مجھے رب مل جائے اور جب میں اللہ والا بن جاؤں یا میں اللہ والی بن جاؤں تو پھر میں
دنیا کو بہت اچھا سا چلا سکوں گی، سارے رشتے میرے فرما بردار ہو جائیں گے اور مجھے معاشرے میں بڑی عزت مل جائے گی اور مجھے معاشرے میں بڑا مقام اور بڑا پیسہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ نیت ہے، مطلب اس نیت میں کیا ہے کہ رب کو پانا ہے، لیکن اس میں طلب رب ہے، بٹ رب کے ساتھ ہمیں اور بھی بہت کچھ چاہیے، تو پھر بھی رب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، رب چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں دنیا بھی چاہیے، پھر بھی رب نہیں ملتا. اچھا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ نیت کا اخلاص بڑا ضروری ہے، اور نیت کا اخلاص یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہونی چاہیے. جب نیت خالص ہو جائے گی تو سب سے پہلے اس سانچے، اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا جو رب نے ہمیں دیا ہے. رب نے ہمیں کیا قانون دیا ہے؟ رب نے جو ہمیں قانون دیا ہے اس میں سر فہرست اسلام کی حرام حلال جو ہے نا وہ سب سے اوپر آتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کے سارے کام ہمیں اللہ کے لیے چھوڑنے پڑیں گے، اور اپنی جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو ہمیں کیا ہے کہ پورے کا پورا ایمان لانا پڑے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا اور اللہ کی ماننی پڑے گی. اور جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ سب سے اوپر ہے، ہماری پرائورٹیز میں نمبر 1 پرائورٹی اللہ ہے، اور جہاں بھی فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا اللہ کا حکم اوپر آ جائے گا، میری رائے، میری مرضی، میرا دل نیچے چلے جائیں گے. پہلا اللہ آ جائے گا اور اخلاص کے ساتھ رب کی ذات آ جائے گی، تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے رب کو جو پانے کا جو فیصلہ کیا ہے، جو نیت کی ہے، اب ہم اس کی ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن میں لگ گئے ہیں. کہ یہ 2 باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ گئیں تو اٹ مینز کہ ہمارے پاس زیادہ راہ ہے. ٹکٹ کے پیسے اکٹھے ہو گئے، اب ٹکٹ کے پیسے اکٹھے ہو گئے تو اب ہم لائن میں لگ گئے ہیں ٹکٹ خریدنے کے لیے. تلاش کا سفر شروع ہونے ہی والا ہے. اللہ جو ہے اس کی فرما برداری کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. زندگی بظاہر بالکل ٹھیک گزر رہی ہوتی ہے، آپ کے ارد گرد سب کچھ بالکل نارمل ہوتا ہے، اور اس نارمل میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے من ہی من میں دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ میں نے رب کو پانا ہے، اور اس کے لیے رب کو پانے کے لیے 2 باتیں بھی آپ نے سمجھ لیں، اور وہ دونوں باتیں کیا تھی کہ خلوص نیت، مقصد صرف اور صرف رب کی ذات ہوگا، اور جو ہے جب میرا مقصد خالص ہے، صرف اور صرف رب کی ذات ہے، تو پھر میں رب کی فرما برداری کے کام شروع کر دوں گی. اب کیا ہے کہ اب میں اس کرائٹیریا میں آ گئی ہوں، اس لائن سے نکل کر اس لائن میں چلی گئی ہوں. اچھا، یہاں پر تمام مراحل میں چھلنیاں لگتی ہیں، ایک چھلنی سے گزر کر اگلی چھلنی، اگلی سے اس سے اگلی، مطلب ہر جگہ آپ کو ایک ایک چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے ہم انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں نا، تو تھوڑی دیر کے بعد اب امیگریشن والے آ گئے، اب پاسپورٹ کی چیکنگ ہوگا، مطلب اس میں بھی سب کچھ ایسے ہی ہے. دھیرے دھیرے تھوڑی دیر بعد آپ کا جو ہے چیکنگ آپ کی شروع ہو جاتی ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب آپ کی چیکنگ شروع ہو گئی، آپ کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو گئی، سوچ میں تبدیلی آ گئی، اور سب سے پہلے سوچ میں تبدیلی آتی ہے. اب عبادات اور وظائف سب دل کی بے قراری ہماری دور نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا سوچا کہ یہ اتنی میں بڑی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو پانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں نے اپنی عبادات کے اوقات بھی بڑھا دیے ہیں، وظائف بھی بہت زیادہ میں نے شروع کر دیے ہیں، تسبیحات بھی میری ٹھیک جا رہی ہیں، لیکن بے قراری ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے میں نے ایک ایکسٹرا ایفرٹ یہ شروع کر دی کہ میں نے دین اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا. اچھا، دین اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ کی کچھ باتیں جو ہیں وہ دل کی گہرائیوں میں اترنے لگتی ہیں. کچھ اللہ کی نافرمانیوں کے جو کام ہیں ان سے دل پریشان ہونے لگتا ہے. اندر کچھ تھا جو مسلسل انسان جو ہے نا وہ نوٹ کرتا ہے کہ کچھ اندر ہے جو مسلسل اس کو تحریک دے رہا ہے، وہ انگزائٹی، وہ پریشانی، وہ بے قراری آج آپ کو یہاں تک لے آئی کہ آپ نے سوچا
کہ بس اب جو ہے نا، اب کچھ بھی ہو جائے، یہ جو لائن ہے، یہ جو لمبی لائن ہے، یہ جو کھڑے کھڑے میں تھک رہی ہوں اور میں کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ نے یہ سوچ لیا، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اسی لائن میں کھڑے ہو کے بے قراری ساری کی ساری آپ نے اپنی کیا کہنا چاہیے کر کے دیکھ لی، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فائدہ یہی ہے کہ جب باری آئے گی تو تبھی ٹکٹ ملنا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس جگہ کی ٹکٹ خریدنے کے لیے آپ کو بڑے صبر کے ساتھ اس لائن میں کھڑے ہونا ہے، اور یہ پہلا مرحلہ تھا کہ آپ نے صبر کے ساتھ انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ایک بات جو ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نوٹ کرنے والا کہ اس رب کی تلاش کے لیے جب ہم نکلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو یاد رکھنے کی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ بنائے ہی رب کے لیے گئے تھے، اور اگر آپ دنیا کے لیے بنائے گئے ہوتے تو جب دنیا کی اتنی ساری لذتیں، اتنی ساری نعمتیں آپ کو ملی تھی تو آپ کو سکون آ جاتا۔ سکون نہیں آیا نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو سکون آ جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک مل گیا تو بس ٹھیک ہے، وہ 5 نمازیں پڑھ کے اور اپنے ضروری فرائض ادا کر کے بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بے قراری نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بے قراری والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ الگ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں جب ہم کھڑے ہوئے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میں باقی لوگوں سے مختلف ہوں، میری منزل کوئی اور ہے، میرا رستہ کوئی اور ہے۔ پھر قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ چن لیتا ہے اپنے دوست ایمان والوں میں سے، کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی میں سے اپنے دوست چنتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے ان کو؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جب یہ جو سفر ہے، یہ جو مراحل ہیں، یہ بتدریج طے ہوتے ہیں۔ اب آپ چن لیے گئے ہیں، اور جب آپ چن لیے گئے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر اب آپ کی عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ سرنڈر کر جائیں۔ اب یہاں پر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم چن لیے گئے ہیں لیکن ہم سرنڈر نہیں کر رہے ہوتے، ہم تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی حکمت عملی سے سب کچھ حاصل کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں، کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کی عملی شکل کیا ہے؟ اس کی عملی شکل یہ ہے کہ ہم وظائف کے چکروں میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا شارٹ کٹ چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا پیر چاہیے جس کی ایک نگاہ جو ہے ہمیں صدیوں کے فاصلے، ساری مشقت، ساری تپسیا، سب کچھ ایک نگاہ سے طے ہو جائے اور ہم اگلے جو ہے نا مرتبے پر پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات یقین کر لینے کی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ بڑی سے بڑے اولیاء کرام کے قصے پڑھ کے دیکھ لیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کی حیات مبارکہ کو پڑھ کے دیکھیں، برس ہا برس کا سفر ہوتا ہے، بہت سارے دن، بہت ساری راتیں گزارنی پڑتی ہیں۔ سفر جو ہے نا ایک دن میں نہیں ہوتا، بہت ساری بھٹیوں میں سے، چھلنیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، تب یہ سفر جو ہے یہ جاری ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس اگر ہم چن لیے گئے ہیں، واقعتاً اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اور ہمیں اللہ جو ہے اولئک المقربون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مقربین میں سے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو چاہت کس کی چلے گی؟ رب کی چلے گی نا، تو پھر مرضی بھی اس کی چلے گی، پھر ہماری ذات کے اوپر پورے کا پورا اختیار ہم اپنا چھوڑ کے اس رب کا چلائیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا، ہم اندر سے مرتے نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی ساتھ کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، ساتھ کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر بس کیا ہوتا ہے، پھر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو مسائل تو آئیں گے نا۔ تو یہ جو باتیں اگر میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بیان کر رہی ہوں، اور ان باتوں کو اگر آپ غور سے سنیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسائل کہاں ہیں، مسائل کہاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں اللہ کیوں نہیں مل رہا، تو پتہ چل جائے گا، ہم جب ان باتوں کو دھیان سے آپ لوگ سنیں گی تو سب کلیئر ہو جائے کہ اللہ ملتا کیوں نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم اللہ
کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اور اللہ ہمیں یقیناً ملے گا، تو اس کے لیے ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا، اپنی مرضی، اپنا اختیار سب چھوڑنا پڑے گا۔ موتو قبل موتکم، اختیار، حکم سب اس کا چلے گا۔ الف لام میم، تیری رضا میری تسلیم، اور یہ جو تسلیم و رضا کا سفر ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن انفارچونیٹلی ہم تسلیم و رضا میں مار کھا جاتے ہیں، ہم اس میں ہم سے چوک ہو جاتی ہے، ہم فتویٰ اور تقویٰ ہم اس میں الجھ جاتے ہیں، تو کیا ہے کہ پھر جو مسائل ہیں ہماری زندگی میں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اندر ایک جنگ شروع ہو چکی ہوتی ہے اور ہم سوچنے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم سوچتے ہیں تو اپنے اندر ہم اترتے ہیں، تو اندر جا کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے جو اتنی ساری ہم نے زندگی گزاری تھی، اتنے سارے برس ہم گزار چکے ہیں، تو اس زندگی میں ہمیں بہت مرتبہ ایسے لگا تھا نا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، فلانے نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، فلانے نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، تو ہم بڑے غصے میں تھے، بڑی لوگوں کے لیے ہم نفرتیں لے کے دل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑا کچھ سہ کے، بڑا برداشت صبر کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن جب ہم اس مرحلے پر آ جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر تو بات ہی کچھ اور چل رہی تھی، اندر کا تو سین ہی کچھ اور تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک محشر برپا ہو جاتا ہے، جب وہ محشر برپا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی ذات کے مجرم آپ بن بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنی بہت ساری غلطیاں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں اور سرکشیاں سب نظر آنے لگتی ہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہم نے تو سب سے چھپ کے بد نیتی کی تھی نا، تو بد نیتی جو ہم نے چھپ کے کی، کسی کے بارے میں، کسی رشتے کے بارے میں ہم نے جو حسد اور بغض دل میں رکھا، اور بہت کچھ زندگی میں ہوتا ہے نا جو اندر ہی اندر ہم نے کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے، اور جب نور معرفت اندر داخل ہونے لگتا ہے تو اندر روشن ہو جاتا ہے، اندر تو مکڑی کے جالے، اندر تو گندگی، اندر تو کوڑا، اندر تو بغض، حسد، کینہ، لالچ، بہت کچھ پڑا ہوتا ہے، بہت کچھ پڑا ہوتا ہے، اور پھر جب ہمیں سب واضح نظر آتا ہے تو بے اختیار ہمارے اندر قرآن بولنے لگتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی گناہ، کوئی ظلم کوئی نہیں کرتا ہم پہ، ہم خود ہی سب سے بڑے ظالم ہیں اپنے لیے، ہم اپنے اندر خود ہی مجرم ہیں، سارے ظلم ہم نے خود ہی کیے تھے، اور پھر قرآن کی آواز ہمیں آتی ہے، قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے خود ہی اپنی کتاب کو آج پڑھ لے، آج تو تم نے خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے۔ قیامت کے دن کا منظر اللہ بیان کرتا ہے نا کہ جب مجرموں کو ان کی کتاب دی جائے گی تو اللہ ان کو یہ کہے گا، کتاب تھماتے ہوئے، ان کے اعمال نامے تھماتے ہوئے اللہ مجرموں سے کہے گا لو خود ہی پڑھو اپنی کتاب، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ تو یہی جب محشر ہمارے اندر برپا ہوتا ہے تو یہی قرآن کی آیات ہمارے اندر بولنے لگتی ہیں اور ہمیں کہنے لگتی ہیں کہ میرے سے تو بڑی کوتاہیاں ہوئیں، میرے سے تو بڑی غلطیاں ہوئیں، اور اگر اندر یہ شور برپا ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ میرا جو سفر ہے یہ درست سمت پہ چل رہا ہے۔ اندر کی جنگ میں جب ہم ربنا ظلمنا کہنے لگ جائیں، جب ہم اپنے رب کو پکارنے لگیں کہ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، آپ دیکھیں کہ ساری رات ہم مزے سے سوتے ہیں، صبح فجر بھی قضا کر دیتے ہیں، اور پھر جب ہم اٹھتے ہیں تو گھر کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، گیزر اسی طرح گرم پانی دے رہا ہوتا ہے،
اور کچن اسی طرح گروسری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز ہر نعمت اسی طرح موجود ہوتی ہے. اور بہت بڑی نافرمانی ہم نے کی، تہجد بھی چھوڑ دی، فجر بھی چھوڑ دی، اور اللہ کہتا ہے کہ صبح اٹھو میری تسبیح بیان کرو، وہ بھی ہم نے نہیں کی. مزے سے ہم سوئے رہے، غفلت میں پڑے رہے. بہت ساری نافرمانی کے کام ہم کرتے ہیں نا، صبح سے شام تک کرتے ہیں. جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں، اور میرا رب سب سے زیادہ صبر والا ہے. رب کی صفت ہے صبر والا. اللہ بڑا صبر کرتا ہے، اور اللہ دیکھتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے مہلت. اور یہ مہلت جو ہے یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. اور میرے رب کی یہ مہلت کے لمحات ہیں، انہی پہ ہم نے فیصلہ کر لینا ہوتا ہے. ہمارے پاس دو ہی رستے ہوتے ہیں، یا تو ہم فیصلہ کر لیں اور کہیں نہ کہیں کوئی ایمان والے ہمیں مل جائیں تو ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کے ساتھ اپنا یہ سفر طے کر لیں. اور پھر دوسرا رستہ جو ہے وہ پھر وہی ہے کہ نافرمانی کے رستے پر چلتے چلے جائیں. یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے نا، یہ جب ہم کر لیتے ہیں تو پھر اصل سفر تب شروع ہوتا ہے. اور جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو پھر ایک سالک جو ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے، بالکل تنہا، کیونکہ رب میرا تنہا ہے، یکتا ہے. قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، واحد ہے. اس کو پانے کے لیے بھی ہمیں واحد ہونا پڑتا ہے. دل میں بڑا کچھ اگر موجود رہے گا تو رب نہیں ملے گا. رب کو پانے کے لیے ہمیں تنہا ہونا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے. یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم تنہائی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم عام آدمی نہیں ہیں، ہم باقی لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اور باقی سب لوگوں سے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ مختلف چل رہا تھا. وہ کوئی تھا جس نے اپنے آپ کو یعنی ہمارے اندر جو بولتا رہتا تھا، ہم نے اس کی آواز سن لی، اور وہ ہمارا رب ہی ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، ہماری سوچوں میں ہے. زندگی جو ہے نا اب ہماری بدلنے لگ گئی، اور ہم اپنے رب سے کو پہچان گئے، اور اب ہم رب کو پانا چاہتے ہیں. ہر گناہ کے موقع پر کوئی تھا جس نے ہمیں بچا لیا تھا. زندگی میں بڑے گناہ کے موقع آئے، اس رب نے ہمیں بچا لیا. وہ کوئی تھا جس نے بچایا، ہم نہیں بچ سکتے تھے. حلال حرام میں فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو اس نے جھٹ سے اس نے ہمارا دل جو ہے وہ بد دل کر دیا. دل کے اندر آواز آ گئی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور ہم نے وہ آواز سن لی اور ہم بچ گئے. اب کیا ہے کہ جب ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ کوئی تھا جو بچا رہا تھا، اور کوئی تھا جو اپنی یاد دے رہا تھا، اور کوئی تھا جو تہجد پہ ہمیں اٹھا رہا تھا، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ایک سجدہ بھی نہیں دے سکتے تھے. تو یہ جو کوئی تھا اب وہ کھل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کوئی ہے جس کی عبادت اب ہمیں لذت دیتی ہے. دل کی بے قراری جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے. اب ہم چلے وظائف گنتی کے لیے نہیں کرتے. اب ہم گنتی کے لیے کہ میں نے اتنا کر لیا، میں نے اتنا کر لیا، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اب کیا ہے کہ اب ایک ایک لفظ جو ہے وہ جب ہم رب سے مانگتے ہیں، جب ہم رب سے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ دعائیں رٹی ہوئی نہیں ہوتی، وہ دل کی گہرائیوں سے لفظ نکلنے لگتے ہیں. اور جب رب سے باتیں ہم دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں، کیفیات ہی بدل جاتی ہیں. دنیا کے حصول کے لیے وظائف، چلا کشی جو ہے نا وہ سب کہیں گم ہو جاتا ہے. اس کی جگہ آنسو بھری تنہائیوں کی عبادات اور مناجات جو ہے وہ لے لیتی ہے، اور اللہ سے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت ہو جاتی ہے. اور اللہ کی یاد دل میں بس جاتی ہے، اور تنہائی میں آنسو اس کی محبت میں جو ہے نا جب وہ بہتے ہیں تو دل میں بسی جو دنیا ہے وہ بالکل نکل جاتی ہے. اچھا، اب راتیں تو بڑی اچھی محبتوں والی ہو گئیں، تنہائی کے لمحے بھی بڑے خوبصورت ہو گئے، لیکن ایسے میں کیا ہوا، جو ہی صبح ہوئی، دنیا کی زندگی شروع ہوئی، تو سب سے اوپر محبت آ گئی. کس کی آ گئی؟
دنیا کی، رشتوں کی، شوہر کی، بچوں کی، مال کی۔ اب دن میں کیا ہے کہ دن میں یہ محبتیں جو ہے یہ غالب آ جاتی ہیں۔ شوہر میرا ہے تو اس نے کسی طرف دیکھا بھی کیوں، تو بس اس کے اوپر ہم شروع ہو جاتے ہیں، اور بچے ہیں تو وہ میرے ہیں، اور ہم بچوں کی زندگیوں میں پورے کا پورا گھس جانا چاہتے ہیں، اور مال جو ہے وہ بھی میرا ہے، اور سونا چاندی بھی میرا ہے، تو مطلب میرا 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 میں پھر میں شروع ہو جاتی ہے، اور سارا دن یہ میں جو ہے نا یہ ہمیں غلام بنائے رکھتی ہے۔ اور ایسے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ما جعلہ اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ یہ نہیں ہے کہ رات کا دل کوئی اور ہے اور دن کا دل کوئی اور ہے، کہ رات کو جو دل ہے وہ پورے کا پورا محبت میں بھیگا ہوا ہے، اور دن کا جو دل ہے وہ پورے کا پورا دنیا میں بھیگا ہوا ہے، اور وہ بالکل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے مترادف ہے، کہ دن کو تو ساری کی ساری تگ و دو جو ہے وہ دنیا کے لیے، سارا فوکس دنیا ہے، ساری محبتیں دنیا کے لیے، اور رات کی تنہائیوں میں جو ہے وہ رب رب رب۔ تو وہ کیا کیا بابا نے رب رب کر دے، بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، تو پھر کیا کہ پھر رب رب کر دے، بڈھے بھی ہو جائے تو رب نہیں ملتا، پھر رب نہیں ملتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک یعنی دوگلی زندگی گزارنے لگتے ہیں، یہاں پھر چھلنی ہے، یہاں پھر چھلنی میں سے ہمیں چھلنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پھر دو گروہ ہو گئے، اب ایک گروہ تو جو دوگلی زندگی گزارنے والا، اب جو دوگلی زندگی اگر ہم گزار رہے ہیں تو پھر امتحان شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ واحد ہے، اور اللہ پورے کا پورا آپ کے اندر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ انسان کا جو دل ہے، اگر جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رب مل جائے، رب ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے اندر ہمیں پورے کا پورا رب العالمین کا جلوہ نظر آتا ہے، دنیا سے یکسر بے نیازی، اور پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اگر قسمیں کھا لیں، بظاہر وہ جیسے بھی ہیں، صحابہ تھے نا ایسے کہ وہ جو کوئی بات کہہ دیتے تھے تو پھر اللہ ویسی ہی کرتا تھا۔ پھر اللہ اپنے دوستوں کے بارے میں بڑا حیا والا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جس نے میرے دوستوں سے دشمنی کی، پھر اللہ اپنے تو دوستوں سے دشمنی کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا، پھر جس کو اللہ مقربین میں شامل کر لیتا ہے تو پھر تو بس پھر تو کرم ہی کرم ہوتا ہے اس پہ اللہ کا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے کوئی بہت کیا کہنا چاہیے مشکل سلیبس نہیں ہے۔ اگر ہم زبان سے عقل سے اس سلیبس کو دیکھیں تو بڑا آسان سلیبس ہے، دل سے دنیا نکال دو، لیکن دل سے نکالنی بڑی مشکل ہے، اور جب ہم دل سے نہیں نکال پاتے اور ہم رب بھی ساتھ رکھتے ہیں اور دنیا کی محبت بھی ساتھ رکھتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو امتحانات ہیں یہ ہمیں تھکا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں ہمیں، اور ایسے ہی امتحانوں میں ہمیں بہت سارے لوگ اپنے ارد گرد پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں نا 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 نا، رب کی تلاش میں مت نکلنا، رب کو بس دور دور سے ہی، رب کو دور دور سے ہی جانو، دور دور سے ہی پہچانو، اگر رب نے جفا ڈال لیا تو کچھ نہیں بچے گا، رب کو زیادہ یاد مت کرو۔ پھر ہمیں یہ آوازیں بھی آتی ہیں زیادہ ذکر نہیں کرنا، زیادہ ذکر کر لیا تو پھنس گئے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، ذکر کرنے سے کون پھنستا ہے؟ اب سمجھ آئی کون پھنستا ہے؟ سمجھ آ گئی ہوگی، غور کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ کون پھنستا ہے، واقعتاً پھنس جاتا ہے انسان، کیونکہ یہاں نفاق نہیں چلتا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، بالکل تنہا، اور اس کو پانے کے لیے ہمیں تنہا ہونا پڑتا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن دل اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ لفظوں میں کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ حقیقت میں اس چیز میں سے گزرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سالک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے چن لیا گیا ہوتا ہے، وہ والسابقون السابقون، وہ سبقت لے جانے والے، بڑھنے والے، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے درجات روز بلند ہوتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو تابع کر دیا اللہ کے. اور یہ لفظوں میں کہہ دینا بڑا آسان ہے، اور خواہش نفس کو رب کی رضا کے تابع کر دینا اور رب کی رضا پر زندہ رہنا اور رب کے علاوہ ہر محبت کو نیچے رکھنا آسان نہیں ہے. اس پہ آپ غور و فکر کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا میں درست کہہ رہی ہوں. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب اس میں ایک اور بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ یہ جو لوگ چن لیے جاتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہی چنے جاتے ہیں. اس میں اپنا کچھ وہ نہیں ہوتی، اپنی مرضی اور اپنی کوشش نہیں ہوتی. اس کو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی تصوف کی ٹرمز آ جائیں گی کہ ولایت جو ہوتی ہے وہ ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ولایت کسبی ہوتی ہے جو اپنی کوشش جس کے لیے ہم کرتے ہیں، اور ایک وہبی ہوتی ہے کہ یعنی جو بس اللہ کی طرف سے ہی ہے، جو جس کو ملنی ہے اسی کو ملنی ہے. اور اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ من تشاء، جس کو اللہ چاہے، جس کے لیے اللہ نے چاہ لیا، بس پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ پھر اللہ اس کو چن لیتا ہے. جب اس کو چن لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سب سے پہلی نشانی کیا شروع ہوتی ہے کہ اس کے دل کی بے قراری ختم نہیں ہوتی. ساری عبادات، سارے وظائف، سارے چلے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. اور اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی سنگت اس کو اچھی لگنے لگتی ہے. اس کو جس دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. اس کا جو من ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو پہچاننے لگتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں. تو یہ پہلی نشانی اندر اس کے ظاہر ہو جاتی ہے. اپنی کوشش، اپنا کسب، یہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. یہ لوگ پیدائشی طور پر ہی دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں اور بچپن سے ہی مختلف ہوتے ہیں. لیکن کچھ ان میں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ والوں کی سنگت مل جاتی ہے. فیملی میں کوئی اللہ والا تھا جس کی نگاہ پڑ گئی تو بس یہ چیز اندر، جس کو کہتے ہیں نا الف اللہ چبے دی بوٹی من مرشد میرے وچ لائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو. تو بس کبھی کبھی یہ بوٹی کسی کی نگاہ بھی لگا دیتی ہے، اور جب یہ بوٹی لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اندر مشک مچ جاتا ہے. جب مشک مچ جاتا ہے تو پھر بے قراری شروع ہو جاتی ہے. پھر قرار اللہ کے سوا کہیں نہیں ملتا. اور اس حقیقت کو اگر انسان جان لے تو راہ سلوک کا سفر، اللہ کو پانے کا یہ سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر جنگ جاری رہتی ہے. یہ جنگ جاری رہتی ہے، یہ انگزائٹی، یہ پریشانیاں، یہ ایک سے ایک امتحان دوسرا امتحان یہ جاری رہنے ہیں. کیونکہ ہم نفاق کے رستے پر چل پڑتے ہیں. ہم زبانی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دل کا کلمہ نہیں پڑھتے. اور جب ہم دل کا کلمہ نہیں پڑھتے اور زبان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر میرے رب نے کہہ دیا کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہے. پھر ہم ان آفاقی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم مجرم کے کٹہرے میں ہوتے ہیں. اور مجرم جو ہوتا ہے اس کے لیے پھر ہم کیسے یہ سمجھ لیں کہ مجرم کو چھوڑ دیا جائے گا. مجرم کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہے نا سزا کا. تو بس یہ اتنی ہی باتیں ہیں جو ہم آج کریں گے. اور جتنی باتیں ہم نے آج کی، اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں، اس کو ریوائز کریں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کو رب تسلیم کر لیا، اور عقلی اور روحانی طور پر اس کو تسلیم کرنے کے لیے انسان کو مزید جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی جدوجہد جو ہے، اسی کو سلوک کا نام دیا گیا. اور یہی جدوجہد جو ہے یہ مسلمان سے مومن بننے کا جو سفر ہے وہ اسی جدوجہد کا نام ہے. تصوف کوئی دین سے الگ چیز نہیں ہے. تصوف دین اسلام کا ایسنس ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہل سلوک ہے، یہ تصوف والے ہیں تو یہ دین سے الگ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تصوف جو ہے وہ دین کی ایک پیور ترین شکل ہے
جس کو اگر ہم سوچیں نا تو جو اس کا جو ایسنس کہہ لیں، وہ دین اسلام کا جو ایسنس ہے وہی تصوف ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینا اور اسے عقلی اور روحانی طور پر اس کو ماننا، اس کو تسلیم کر لینا، یہی تصوف ہے۔ اور اسی کی جو جد و جہد ہے وہ راہ سلوک کہلاتی ہے۔ اور اس جد و جہد کا یہ جو سفر ہے، اس کی سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، اور اس کے بعد نیت کی درستگی۔ اور پھر اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نافرمانی کے کاموں سے ہم نے بچنا ہے اور اپنے اصلاح باطن کی کوشش کرنی ہے۔ اور تلاش کا سفر جب شروع ہو جاتا ہے تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سوچ میں اور ذات میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ اسلام اور قرآن کا مطالعہ یہ بھی اولین ہے۔ شریعت جو ہے، اس کے بغیر طریقت کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جب تک شریعت کے جو بنیادی علوم ہیں ان سے آگاہی نہیں ہوگی تب تک ہم طریقت کے سفر پر نہیں چل سکتے۔ اور سوچ میں اور ذات میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ اسلام اور قرآن کا مطالعہ ہم کرتے ہیں اور یا تو ہم اس چیلنج کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ہم اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور تیسرا کیا ہے کہ یا پھر ہم گر جائیں گے۔ اچھا، اب ہمیں یہ تین ہی رستے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے دین کو جان لیا، سمجھ لیا، تو منوان بس سر تسلیم خم کر دیا کہ بس اب اور کوئی رستہ نہیں ہے، ہم نے پورے کے پورے دین میں اترنا ہے۔ دوسرا رستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اتنا نہیں ہوتا، ہم اقبالی مجرم بن جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ بس جتنا ہم سے کوشش ہو رہی ہے تو قبول کر لے اور باقی کی ہمیں ہمت اور توفیق دے دے، تو ہم گھسٹتے جو ہے کہیں نہ کہیں ہم پہنچ جائیں گے، کیونکہ ربنا ظلمنا، ہم سے ظلم جو ہو گیا اللہ اپنی جانوں پر، ہم پہ بار بار اس رب سے معافی مانگیں گے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ اقبالی مجرم ہم بن جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے نفسوں پر جو ظلم کیے اس کا اقرار کرتے جائیں گے، اس سے معافیاں مانگتے جائیں گے، تو ایک دن آئے گا کہ وہ ہمیں اتنی مانی قوت دے دے گا کہ ہم پھر اپنی راہ پر آسانیوں کے ساتھ چل سکیں گے۔ اچھا، اور اس میں جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس راہ کے لیے چن لیے گئے ہیں تو سال ہر سال بھی بھاگنے کے بعد ہمیں اسی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا، اور یہ اختیار ہمیں دیا جائے گا، آزمایا جائے گا، لیکن ہر رستہ جو ہے نا یہ بند ملے گا، کیونکہ اللہ نے جو چن لیا۔ اب ہم اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہمیں دستک آ گئی، ہم نے سمجھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ جو زندگی میں ہم اتنی ساری چیزوں کو ڈٹ کے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ساری سرنڈر کرنی پڑنی ہے، سب چھوڑنی پڑتی ہیں، سارے رشتے، ساری محبتیں جو ہیں وہ رب کی محبت کے تابع کرنی پڑتی ہیں، مرضی چھوڑنی پڑنی ہے، حالات کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، رب کی رضا پہ راضی رہنا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ جان لیں گے اس حقیقت کو تو پھر رستہ آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نہیں مانیں گے، ہم رب کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے تو لڑتے رہیں، کتنا عرصہ لڑیں گے؟ جب یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو سفر بڑا طویل ہو جاتا ہے، سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کتنے سال اس جنگ کو لڑنے کے بعد، کتنے سال ادھر ادھر پٹکنے کے بعد اپنا سر کہیں بھی نہیں پہنچتے، آنا پھر ان کو ادھر ہی پڑتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، اگر انسان یہ سمجھے نا کہ میں عبادت اور ریاضت سے رب کو پالوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ رب عبادت اور ریاضت سے نہیں ملتا، رب تسلیم و رضا سے ملتا ہے۔ ہمیں اگر رب کا جو ملن ہے وہ صرف اور صرف عبادت اور ریاضت سے ہو سکتا ہوتا تو اتنے سارے جو انبیاء کرام آئے ہیں نا وہ ہمیں گوشہ نشین اور عبادت گزار ہی ہوتے، اور وہ کوئی معاشرے میں وہ ہمیں ان کا کوئی ایکٹیو رول نظر نہ آتا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہی دیکھ لیں، معاشرے میں ایک بھرپور کردار ہوتا ہے نبی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت ہوتی ہے، یعنی سب کچھ پیرالل چل رہا ہوتا ہے، تو یہ سب پیرالل ہی رہے گا۔
اگر ہم خود سے کوئی قانون بنانا چاہیں گے، جتنا بھی بھاگیں گے ہر راستہ ہمیں بند ہی ملے گا۔ پھر ایک وقت آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ کام ہی نہیں کر رہا، کوئی دعا کام ہی نہیں کر رہی، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تسلیم و رضا پہ نہیں آئے ہوتے ہیں، ہم صبر پہ نہیں آئے ہوتے ہیں، ہماری میں ابھی بڑی طاقتور، بڑی اسٹرانگ اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ تو پھر میرا رب تو پھر رب ہے نا۔ اور بس یہی والی باتیں ہیں، یہ حقیقت جتنی جلدی ہم جان لیں گے اتنی ہی جلدی ہمارا سفر جو ہے وہ آسانیوں کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اور جتنی دیر ہم لڑتے رہیں گے اتنا ہی ہم اپنا جو سفر ہے جو وہ لمبے سے لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور اس میں سے آپ نے کیا سیکھا، اس میں آپ کو آپ کے لیے کیا میسج تھا، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔